السلام علیکم دوستو، میرا نام انیاج اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی آرام پائے گا۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہزاروں قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل پھانکوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چسانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اور مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ 4تھا دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 دنوں سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تیل پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔
پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا، اور پھر تیسرے دن تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اپنا مسلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر پھونک کر اپنا مسلح رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو 4تھا دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو ذرا سوچئے ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دن تک بھوکے رہنے کی۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ نے 3 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، ابو بکر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری یہاں گھر پر نہیں ہیں، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا بن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنا دنوں کا فاقہ ہے، پہلے روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک ڈونٹ کی سوکھی کھال تھی اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔
ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔